بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے ان حروفوں کو جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ 4 حروف ہے جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں: ان، ما، لا، لاتا۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں، یعنی لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کن چیزوں میں مشابہت رکھتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہونے میں، یعنی جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو اپنے اسم کو مرفوع خبر کو منصوب کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ حروف جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں، ان کا اسم بھی مرفوع ہوگا اور خبر منصوب ہوگا۔ دوسری مشابہت نفی کے معنی پیدا کرنے میں ہے کہ جس طرح سے لیسا موجودہ چیز کی نفی کرتا ہے، ایسے یہ 4 حروف جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں، یہ بھی موجودہ چیز کی نفی کرتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے ان، ما، لا، لاتا جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرتا ہے اور نفی کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مثالوں کو ذکر کیا، مثال کی جمع ہے امثلہ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، پہلی مثال لیتے ہیں، الانہار جاریتن۔ الانہار جاریتن، انہار یہ نہر کی جمع ہے اور اس کا ترجمہ ہے نہریں جاری ہے۔ اب اگر اس کے اندر نفی کا معنی پیدا کرنا ہے تو ان کا استعمال کریں گے جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جملہ ہو جائے گا ان الانہار جاریتن۔ ان الانہار جاریتن کا ترجمہ ہوگا نہریں جاری نہیں ہے۔ تو دیکھیے ان جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں، ایک تو اس کا اسم ہے انہار جو حالت رفع میں ہے یعنی پیش ہے، اور جاریتن جو اس کی خبر ہے وہ حالت نصب میں ہے یعنی اس کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ تو ان جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں نفی کا معنی پیدا کرنے میں، اور دوسرا اپنے اسم کو مرفوع خبر کو منصوب کرنے میں۔ تو ان الانہار جاریتن، تو دیکھیے ان کی وجہ سے انہاروں پر پیش آ رہا ہے، اور جاریتن جو اس کی خبر ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، اور اس کے اندر نفی کا معنی پیدا ہو گیا کہ ان الانہار جاریتن، نہریں جاری نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ما کو جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پہلے جملہ اسمیہ لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ یہاں پر لکھا ہوا القصور عالیتن۔ القصور یا قصر کی جمع ہے، قصور کا ترجمہ ہے محل۔ القصور عالیتن کا ترجمہ ہے محل بلند ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ محل بلند نہیں ہے تو ما کا استعمال کرنا پڑے گا جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو آپ کو استعمال کرنا ہے مل قصور عالیتن۔ مل قصور عالیتن کا ترجمہ ہوگا محل بلند نہیں ہے۔ تو دیکھیے ما جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں، اس کا جو یہاں پر اسم ہے اس کے اوپر رفع آ رہا ہے یعنی پیش ہے، عالیتن جو اس کی خبر ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں نفی کا معنی پیدا ہو گیا کہ مل قصور عالیتن کا ترجمہ ہو جائے گا محل بلند نہیں ہے۔ اور القصور عالیتن کا ترجمہ کیا تھا؟ محل بلند ہے، لیکن جب ما جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں اس کا استعمال کریں گے تو اس طرح سے ہو جائے گا مل قصور عالیتن، محل بلند نہیں ہے۔ تو جو ما لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں اس کا جو اسم ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا اور اس کی جو خبر ہوگی وہ حالت نصب میں ہوگی۔ اس کے بعد ایک مثال لیتے ہیں الکتاب جدید۔ الکتاب جدید کا ترجمہ ہے کتاب نئی ہے، لیکن اگر ما کا استعمال کرنا ہے جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں تو اس طرح سے ہو جائے گا ما کتاب جدیدن۔ ما کتاب جدیدن کا ترجمہ ہوگا کوئی کتاب نئی نہیں ہے۔ تو ما جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں اس کا جو اسم ہے وہ حالت رفع میں ہوگا یعنی پیش آئے گا، جیسے یہاں پر کتابن کے اوپر پیش آ رہا ہے، اور جدیدن جو اس کی خبر ہے وہ حالت نصب میں ہے یعنی اس کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ تو اب ہو جائے ترجمہ ہوگا ما کتاب جدیدن کا ترجمہ ہوگا کوئی کتاب نئی نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک مثال لیتے ہیں الکرسی جدید۔ الکرسی جدید کا ترجمہ ہے کرسی نئی ہے، لیکن اگر اس لا کا استعمال کرنا ہے جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں تو اس طرح سے جملہ بنے گا لا کرسی جدیدن۔ لا کرسی جدیدن کا ترجمہ ہوگا کوئی کرسی نئی نہیں ہے۔ تو دیکھیے لا جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں اس کا جو اسم ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا، جیسے کہ کرسیون حالت رفع میں ہے، جدیدن جو اس کی خبر وہ حالت نصب میں ہے۔ تو لا کرسیون جدیدن
کا ترجمہ ہوگا کوئی کرسی نئی نہیں ہے۔ تو جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں تو لیسا کا جو عمل ہوگا وہی لا جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں اس کا عمل ہوگا۔ اس کے بعد ایک جملہ لیتے ہیں، الوقت وقت توبتن، اس کا ترجمہ ہے یہ وقت توبہ کا وقت ہے۔ تو 4 حروف کا میں نے ذکر کیا تھا، ان، ما، لا، لاتا۔ تو لاتا کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، لاتا وقت توبتن، ترجمہ ہوگا کہ وقت توبہ کا وقت نہیں ہے، لیکن یہاں پر لاتا کا جو اسم ہے الوقت اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور لاتا کا جو اسم ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اصل عبارت ہے لاتا الوقت وقت توبتن، اس کا ترجمہ ہوگا وقت توبہ کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ 4 حروف ایسے ہیں جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں نفی کا معنی پیدا کرنے میں، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے بعد اپنے اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرنے میں۔ تو یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ 4 حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ نمبر 2، لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، باقی حروف کا اسم نکرہ بھی ہوتا ہے اور معرفہ بھی ہوتا ہے۔ تو لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوگا، جیسے لا کرسی جدیدن کا ذکر کیا گیا ہے، باقی حروف کا اسم نکرہ بھی ہوتا ہے اور معرفہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، لاتا کا اسم خبر، لاتا کے اسم و خبر دونوں اسم زمان ہوتے ہیں، اور اسم ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، جیسے لاتا وقت توبتن اصل میں عبارت ہے لاتا الوقت، تو اسم حذف کر دیا گیا ہے، جس کا موقع کلام سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں میں نے ان حروف کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں نفی کا معنی پیدا کرنے میں، اور جملہ اسمیہ خبر پر داخل ہونے کے بعد اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرنے میں۔ تو اگر یہ درس پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔